وأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے. درود و سلام سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدا رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد انسان پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سی نعمتیں کی ہوئی ہیں. اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں. خود اللہ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکو گے. اس قدر نعمتوں کا کبھی کبھی تذکرہ کرتے رہنا چاہیے, کبھی کبھی نہیں, اکثر اوقات ان نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے. کبھی کسی نعمت کا, کبھی کسی نعمت کا, کبھی کسی نعمت کا. اللہ نے حکم دیا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کیا کرو, ذکر کیا کرو, یاد کیا کرو. ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت انسان کی زندگی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت کی قدر اللہ کے ہاں یہ ہے کہ زندگی دی بھی اللہ نے ہے اور لے گا بھی وہ خود ہی. کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی جان خود قبض کرے, خود اپنے آپ کو ہلاک کرے. اللہ نے حکم لیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. خودکشی حرام قرار دے دی ہے, اپنے جسم کو نقصان پہنچانا حرام قرار دے دیا ہے, حتیٰ کہ موت کی دعا مانگنا بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ کوئی بندہ موت کی دعا بھی نہیں مانگے. حالات کیسے بھی ہو جائیں, کتنے بھی مشکل ہو جائیں, کتنی بھی تکلیف میں ہو, لیکن موت کا سوال نہ کرے گا. اتنی بڑی نعمت ہے یہ زندگی. جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کی قدر بھی اتنی زیادہ کی جاتی ہے اور اس کی حفاظت بھی اتنی زیادہ کی جاتی ہے. ہماری نظر میں دولت ایک بڑی اہم چیز ہے نا, اور دولت اور سونا جواہرات بڑی اہم چیز ہیں, تو ہم ان کو بہت زیادہ سنبھال کے رکھتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں. پھر ہمیں اپنے بچے بہت قیمتی دولت لگتے ہیں, اپنی اولاد کی ہم بڑی حفاظت کرتے ہیں, گرمی سے بچاتے ہیں, سردی سے بچاتے ہیں, ان کو دشمن سے بچاتے ہیں, ان کو بیماری سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں, بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد بچ جائے. نعمت ہے نا. اسی طرح جس کو زندگی ملی ہے اس کی زندگی اگرچہ بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس زندگی کے ساتھ ملنے والی فرصت اور وقت جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہ انگریزی میں لوگ کہتے ہیں who wastes the time wastes him. وقت ایسی چیز ہے جو وقت کو ضائع کرتا ہے، وقت اسے ضائع کر دیتا ہے. اگر کسی نے اپنے
این جوانی کے عالم میں، یعنی 10 سال سے لے کے 22-23 سال تک کے عرصے میں اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دی، وقت ضائع کیا ہے، تو وہ شان اور مقام نہیں پا سکے گا جو اس نے تعلیم حاصل کرنے والے نے اس دور میں وقت کی قدر کرتے ہوئے جس نے تعلیم حاصل کی اور اس کو مقام ملا۔ اسی طرح جس نے 25 سال سے لے کے 30-32 سال تک محنت کر کے کسی بھی شعبے میں اپنا نام نہیں کمایا، اپنی محنت کر کے اس نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، وہ اگلی زندگی میں بھی حاج حراموں کی صف میں شامل ہوتا ہے، وقت ضائع کر دیا اس نے، تو لہذا وقت نے اس کو ضائع کر دیا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت کی قدر کرنا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے اور انسان کی ضروریات میں سے عام ضرورت ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے۔ وقت جو ہے یہ رکتا نہیں ہے، جس انداز میں بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، وقت کبھی نہیں رکتا، یہ گزر جاتا ہے۔ شدید ترین غربت، افلاس، بیماری، تنگی، کچھ میں بھی وقت گزر جاتا ہے، اور اعلیٰ ترین آسائشات اور اعلیٰ ترین نعمتوں کی موجودگی میں بھی وقت گزر جاتا ہے۔ دانا لوگ کہا کرتے ہیں وقت یہ نہیں رہا تو وقت وہ نہیں رہا تو وقت یہ بھی نہیں رہا۔ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو۔ آج آپ کے پاس فرصت ہے، وقت ہے، تو اس کو غنیمت جانو، اس میں محنت کرو، کوشش کرو، تاکہ کل کو جب تم مصروف ہو جاؤ دنیا کے بکیروں میں، دنیا کے کاموں میں، تو کم از کم تمہیں اس وقت کی ہوئی محنت کا صلہ اس وقت مل سکے۔ تو اللہ یہ وقت جو ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، جس طرح زندگی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ اب ان دونوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے۔ جو زندگی کی قدر کرتا ہے وہ وقت کی بھی قدر کرتا ہے، کیونکہ وقت زندگی ہی کا دوسرا نام ہے۔ جتنی دیر آپ زندہ رہیں گے، جب فوت ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس کا وقت آ گیا تھا، اس کا وقت دنیا میں پورا ہو گیا تھا۔ یعنی وقت جو ہے یہ زندگی کا دوسرا نام ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور اس کی سب سے بڑی قدر جو ہے نا وہ کیسے ہوتی ہے؟ اس انداز میں کہ ہم اس وقت کا محاسبہ کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے وقت کہاں گزارا، کیسے گزارا، کتنا گزارا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک انسان قدم نہیں اٹھا سکے گا اس وقت تک جب تک وہ 5 باتوں کا حساب نہ دے۔ ان میں ایک بات یہ ہوگی کہ عمر کیسے گزاری، عمر کیسے گزاری۔ اب دیکھیے عمر میں بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، نوجوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، سارا کچھ ہے نا عمر میں۔ عمر کیسے گزاری، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری، جوانی کا وقت کیسے گزارا، یہ محاسبہ ہو رہا ہے نا ہمارا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ شروع ہو جائے، تم سے سوال و جواب شروع ہو جائے، اس وقت سے پہلے اپنا حساب کر لو، اپنا محاسبہ کر لو۔ اور جو بندہ وقت پہ اپنا محاسبہ کر لیتا ہے نا، ٹائم پہ محاسبہ کر لیتا ہے، اس کو محاسبے کے وقت پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک بچہ سارا سال پڑھتا ہے نا، پڑھتا ہے محنت کرتا ہے، اسے محاسبہ کیا نا کہ مجھے یہ سبق ملا، میں یہ یاد کر لوں، اس کو سمجھ لوں، یہ پڑھ لوں، یہ دیکھ لوں، یہ معاملہ کر لوں۔ لیکن جب وہ امتحان کا وقت آئے گا تو اس کا حساب، اب اس کا حساب ہو رہا ہے، وہ کمرہ حساب میں موجود ہے۔ تو اب اگر وہ اس نے اپنے وقت پہ اپنا خود حساب کیا ہوگا، اپنے آپ کو جانچا ہوگا، امتحان کے لیے تیار کیا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب کمرہ امتحان میں جائے گا تو اسے کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی،
وہ اپنا حساب کر لے گا، اس سے جو سوال ہوں گے جواب دے دے گا۔ قبر کے بارے میں یہ احادیث میں آتا ہے نا، سوال ہوگا من ربک کا، تیرا پروردگار کون ہے؟ من نبیک کا، کلمہ کس کا پڑھ رکھا تھا؟ تیرا نبی کون؟ ماں دینک کا، تیرا دین کیا تھا؟ یہ تین موٹے موٹے سوال ہیں جو قبر میں ہوں گے۔ اب جس نے تو قبر میں جانے سے پہلے تیاری کی ہوگی، اپنا احتساب کیا ہوگا، اپنا محاسبہ کیا ہوگا، اپنے آپ میں اس زندگی کی نعمت کی قدر کی ہوگی، کیونکہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں جو کمایا ہے وہ قبر میں اس کا حساب دینا پڑے گا، اور قبر کی کامیابی ہی اس میں بھی کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ اب پہلے ہی سوال یہاں پہ آ گیا من ربک کا۔ جس نے تو اپنا حساب کیا ہے، جس نے اپنا محاسبہ کیا ہے، جس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، وہ ہنس کے کہے گا ربی اللہ، اس کے بارے میں پوچھتے جو اس کا ساری زندگی سجدہ کرتا رہا، جس کے سامنے ہاتھ مان کے کھڑا ہوتا رہا، جس کی توحید کا اعلان کرتا رہا، جس کو ایک مان کے اسی کے سامنے اسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتا رہا، اس کے بارے میں سوال کرتے ہو مجھے ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ پوچھا جائے گا من نبی ہوگا، تیرے نبی کون؟ جواب دے گا نبی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی، میرے رسول، میرے پیغمبر، وہی جن کا میں نے کلمہ پڑھا، جن کی بات کو مانا، جن کی اطاعت کو سمجھا، جن پر نازل ہونے والی شریعت کے مطابق عمل کیا، جن کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے رسول اور میرے نبی۔ سوال ہوگا ماں دین ہوگا، تیرا دین کیا ہے؟ دین کہتے طریقے زندگی کو، کس طریقے پر زندگی گزار کے آئے ہو، کس انداز میں زندگی گزار کے آئے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا تھا اور مجھے محمد رسول اللہ نے بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت کی صورت میں جو میرے پاس آیا میں نے اس کے مطابق زندگی گزاری، اسلام میرا طریقہ زندگی تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو بندہ جس نے احتساب کی تیاری نہیں کی، جس نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، جس نے مرنے کے لیے تیاری کوشش نہیں کی، جس نے یہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار نہیں کیا، عمل نہیں کیا، یہی تین سوال جب اس سے ہوں گے۔ سوال ہوگا من ربک کا، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہے افسوس میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ حالانکہ دنیا میں وہ دعویٰ کرتا رہا میں مسلمان ہوں، دنیا میں مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوتا رہا، دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اسلامی سوسائٹی کے سارے حقوق حاصل کرتا رہا، دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان شمار کرتا رہا، لیکن اس کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں تھی۔ سوال ہوگا من ربک کا، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہے افسوس مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہوگا من نبی ہوگا، تیرا نبی کون تھا، کس کو مانتے رہے ہو؟ دنیا میں بڑے محبت کے دعوے کرتا رہا ہے، دنیا میں بڑے نعتیں پڑھتا رہا ہے، دنیا میں بڑے اشعار کہتا رہا ہے آپ کی شان میں، لیکن ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں بے شمار عیسائی اور ہندو اور غیر مسلم یہودی شاعر ہیں جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی ہے، جنہوں نے آپ کی شان میں بڑے شعر کہے۔ آپ کے پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے بھگوان داس، جسٹس بھگوان داس، وہ ہندو جج تھے نا، لیکن انہوں نے بہت شاندار نعتیں کہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کمال الفاظ کی نعتیں۔ لیکن نعتیں کہنے سے تو بات نہیں نہ بنتی، بات بنتی ہے عمل سے، بات بنتی ہے کلمہ پڑھنے سے، بات بنتی ہے آپ کو ماننے سے۔ تو اسے دنیا میں بڑے دعوے کرتا رہا ہے کہ میں مانتا ہوں، میں ان کا امتی ہوں، میں نعتیں پڑھتا رہا ہوں، میں یہ، لیکن چونکہ عمل پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں تھا، لہذا صاف کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا، میں جانتا ہی نہیں ہوں میرا نبی کون ہے۔ جو لوگ کہتے تھے میں وہ کہہ دیتا تھا، جو لوگ کرتے تھے میں وہ کر دیتا تھا۔ 20 مرتبہ ایسا ہوا ہم نے نماز پڑھتے ہوئے، بالخصوص نماز جنازہ پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جنازے کی صف میں کھڑے ہیں
اور کانی آن کر کے ٹی وی آن کر کے دائیں دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کیا کر رہا ہے میں بھی وہ کروں، یہ کیا کر رہا ہے میں بھی وہ کروں. پوچھا جائے گا تیرا دین کیا تھا، کس دین پہ زندگی گزار کیا ہے؟ تو ایک ہی جواب ہوگا ہاں لا ادری، ہائے افسوس کہ مجھے نہیں پتا. جو لوگ کہتے تھے دین کے بارے میں بھی وہ کہہ دیتا تھا، جو لوگ کرتے تھے میں بھی وہ کر دیتا تھا. آج دنیا میں ہم کسی کو کہتے نا یہ کام کرو، جی میرے باپ نے یہ نہیں کیا تھا، میرے دادا نے یہ نہیں کیا تھا. میں اکثر کہتا رہتا ہوں، میرے ایک دوست میرے کلاس والوں تھے، میں نے ان سے کہا داڑھی رکھ لو، آ گئی ہے. کہتا امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. اگلے دن آیا، میں نے کہا سنا پوچھا ہے؟ کہتا میں نے پوچھا تو امی کہتی ہے نہ تیرے باپ نے رکھی، نہ دادا نے رکھی، نہ تایا نے رکھی، نہ چچا نے رکھی، تم نے نہیں رکھی. بھائی امی نے منع کر دیا لہذا میں نہیں رکھوں. میں نے کہا امی سے پوچھنا تھا محمد رسول اللہ نے رکھی ہے کہ نہیں رکھی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں جب ہمارے رویے ایسے ہوں گے، دنیا میں جب ہمارے حال ایسے ہوں گے، تو حضرات قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے دنیا میں اپنا احتساب نہیں کیا. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک تم میں سے اسے چاہیے کہ وہ سوچے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. یہ احتساب ہے. ایک اچھا تاجر وہ ہوتا ہے جو روزانہ رات کو اپنے کھاتے ملا کے سوتا ہے، آمدن اور خرچ کو برابر کر کے سوتا ہے. ایک اچھا بینک کا ملازم وہ ہوتا ہے جو روزانہ ایک پائی کا بھی حساب برابر کر کے وہاں سے اٹھتا ہے. جو فرق ڈالتا ہے کہ چلو دیکھی جائے گی کل کو کر لیں گے یا اپنے پاس سے کر دوں یا نکال دوں، وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوا. دکاندار بھی خائب و خاسر اور نقصان میں چلا جاتا ہے. اسی طرح کوئی بھی فیکٹری اونر جب تک اپنے کاروبار کا احتساب نہیں کرے گا کامیاب نہیں ہو سکتا. کیا ایک انسان جو روزانہ اپنا حساب نہ کرے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ سوچنا چاہیے ہمیں. آج ہم اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آج ہمارے لیے اتنا کام ہے کہ آنے والے کل کے لیے سوچ کے رکھو کہ کیا کیا تم نے، کس کس عمل کا اللہ کو جواب دے دو گے. کبھی روزانہ رات کو بیٹھ کے نا نشان لگایا کریں کاپی کے اوپر کتنے جھوٹ بولے ہیں آج، کتنی نمازوں میں تاخیر کی ہے آج، کتنی نمازیں پڑھی ہی نہیں آج، کتنے گناہ کیے ہیں آج. ایک دل کا حساب کر کے آپ دیکھیں صغیرہ گناہ کتنے اور کبیرہ گناہ کتنے کیے ہم نے، اور وہ گناہ کبھی ان کا بھی حساب کیا کریں جن کے بارے میں ہمیں تصور ہی نہیں رہا کہ یہ گناہ بھی ہے کہ نہیں گناہ ہے. اب تو ہمیں گناہ کا تصور بھی ختم ہو چکا ہے نا. کبھی وقت آج سے 20 سال پہلے جس بات کو بدترین قسم کا گناہ سمجھا جاتا تھا، گھروں میں ڈھول بجانا، ڈھولکی بجانا، مہندی کے نام پہ خرافات کا ارتکاب کرنا اور یہ ناچ اور گانا کرنا کس قدر برا سمجھا جاتا تھا 20 سال پہلے. جن گھروں میں بڑے جن گھروں کے اس بات پہ لڑکے گھر چھوڑ جایا کرتے تھے نا، آج ان گھروں میں وہی کام پورے زور کے ساتھ ہو رہا ہے. جو اس دور کے بچے تھے اور آج کے بڑے ہیں نا، وہ اپنے زور کے ساتھ یہ کام کروا رہے ہیں. ہم گناہ سمجھ اللہ گناہ دنیا کی زندگی کوئی کام نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سوچو تو صحیح کل کی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے، قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے، حشر کے لیے کیا تیاری کی ہے. میدان حشر ہوگا نا، ساری کائنات چکیل میدان ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی دیوار نہیں ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان بٹ جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، ستارے جڑ جائیں گے، کوئی شے نہیں ہوگی، اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی. ایک نیا سورج بنائے گا اللہ جو زمین سے محض سوا نیزے کے فاصلے میں، جس کو کہتے ہیں میل کے فاصلے پر ہوگا، اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی. انسان مادر سال ننگا اٹھاتا ہے. ہماری عائشہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہا، اللہ کے پیغمبر کیا مرد اور عورتیں سب ننگے مر نہیں جائیں گے شرم سے؟
غیرت سے. آقا نے فرمایا عائشہ تم جانتی نہیں اس دن کی سختی کا عالم کیا ہوگا. وہاں کسی کو دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی اور ہمت نہیں ہوگی. تم کہتی ہو ننگا دیکھیں گے کسی کو. مادر ذات پر نہ اٹھایا جائے گا. اس وقت بھی اللہ 7 قسم کے لوگوں کو بلا کے اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما. کیا ہمارے دل میں کبھی آیا کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے؟ ان 7 قسم کی کبھی صفات پڑھ کے دیکھا کرے حدیث میں. کبھی اپنے اساتذہ سے، علماء سے، قراء سے، ائمہ سے پوچھا کریں حضرات کو 7 قسم کے کون لوگ ہیں، میں ان میں کس کیٹیگری میں آ سکتا ہوں. کبھی ہم نے یہ فکر ہی نہیں ہے. محاسبہ ہی نہ کرتے ہمیں احتساب نہیں کرتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہاں ملوں گی آپ کو؟ فرمایا حشر میں یا میزان پہ یا کوثر پہ پرسرات پہ. آپ نے چند چیزیں بتائی. یہاں مل پاؤ گے، یہاں نہ ملی تو کوثر میں ملاقات ہو جائے گی. ایسا وقت بھی آئے گا حضرات. ایسا کبھی ہم نے سوچا، ہمارے دل میں خیال آیا کہ ہم بھی کوثر میں جائیں گے. حوض کوثر میں پیارے پیغمبر پانی پلا رہے ہوں گے نا، کوثر کا پانی، آب کوثر. فرمایا جو ایک گھونٹ پی لے گئے نا 50 سال پیاس ملے. ایک گھونٹ کے ساتھ اتنا زبردست پانی نہیں پیاس لگے گی. اللہ تعالیٰ سوچے تو صحیح. ہمارے دل میں کبھی خیال آیا کہ ہم بھی وہاں جائیں گے؟ حساب کریں نا، احتساب کریں اپنا. اور جہاں پہ یہ پانی بانٹا جا رہا ہوگا وہاں پہ کچھ لوگ آئیں گے، آقا کریم دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. 5 فرمایا میری امت کی نشانی ہے، وضو کے 5 اعضاء چمک رہے ہوں گے. چہرہ بھی، 2 ہاتھ بھی، 2 پاؤں بھی. تو چمکتے اعضاء کے ساتھ آنے والے درمیان میں یکا یک دیوار کر دی جائے گی. ایسے پہلے پیغمبر تعالیٰ پوچھیں گے اللہ یہ میری امت ہے؟ جواب ملے گا تیری امت تو جانتا نہیں ہے انہوں نے تیرے بعد کیا کیا دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر دی. اپنی خواہشات کو دین کا لبادہ اڑا دیا تھا. اپنی ذاتی خواہش کو، ذاتی جو دل کرتا تھا، اپنے نفس کی تمنا کو دین بنا کے پیش کرتے تھے. تو وہاں آقا کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر آبادی. دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، دور ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم نے میرے دین کو میرے بات پہ گالی کیا. اپنا احتساب کرنا چاہیے حضرات. احتساب کیجیے، ہر لمحے کا احتساب کیجیے، ہر قدم کا احتساب کیجیے. آپ کے قدم کدھر پہنچ رہے ہیں؟ آپ کی زبان سے الفاظ کے گولے کس کے خلاف نکل رہے ہیں؟ آپ کے دماغ میں کیا چکر چل رہے ہیں؟ آپ کی سوچ اور فکر کیا ہے؟ احتساب کیجیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. سوچیے کل کے لیے کیا بھیجا ہے آپ نے. روزانہ حساب کیجیے اپنا. آج کے دن میں کتنی بچت کی ہے جو آخرت کے بچت بینک میں جمع کروائی ہے. آج کے لیے کتنا سرمایہ جمع کیا ہے جو آخرت کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے. آج کے لیے کتنی نیکیاں کی ہیں جو قبر میں کام آنے کے لیے رکھ دی ہیں. احتساب کیجیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. گالیاں دیتے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں، عداوتیں بناتے ہیں، حسد اور بغض سے سینے بھرے ہوئے، لوگوں کے عیب ڈھونڈتے ہیں، کمزوریاں تلاش کرتے ہیں. کس انسان میں کیا کمزوری نہیں ہوتی؟ کوئی ایسا انسان ہے جس میں کمزوری نہ ہو؟ کوئی بھی انسان تو نکلا ہی نسیان سے، جس کا معنی ہی بھولنے والا ہے. اور پیارے پیغمبر نے کہا کل بنی آدم خطاء. آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون. بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. ہم خطائیں ڈھونڈ کے کرتے ہیں اور توبہ کر کے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہمیں خوشیاں ملے تو اللہ کا شکر ہم اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کرتے ہیں. ہمیں غم ملے تو غم میں ہم صبر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کرتے ہیں. کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیسی زندگی ہے ہمارا؟
ہم نے کبھی سوچا کہ برتن جو نفس ما قدمت کس کے لیے ہے؟ کس کو یہ پیغام دیا گیا ہے برتن جو نفس ما قدمت غد؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے 2 مرتبہ تقوی کے حصار میں یہ برتن جو نفس ما قدمت غد کا کہا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، برتن جو نفس ما قدمت غد واتقوا اللہ، پھر کہا واتقوا اللہ. کبھی سوچا تو صحیح حضور، فکر کیا ہے، سوچ کیا ہے، کیا ہمارے معاملات ہیں، کدھر کو ہم جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. کسی جوان کو اپنی جوانی کے مقاصد کا نہیں پتا. کسی بزرگ نے کبھی اپنا حساب نہیں کیا کہ میں نے زندگی کیسے گزار دی ہے. کبھی ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سورۃ غاشیہ پڑھا کرتے تھے نا، تو اس کے آخر میں جب آپ ایک جملہ بولتے تو ساتھ کہتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا ان علینا حسابا. قرآن میں آتا ہے نا سورۃ غاشیہ میں، اللہ تمہارا حساب ہمارے ذمہ ہے. پیارے پیغمبر طرف جاتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان کر دینا. کون کہتا تھا؟ کائنات کا تاجدار کہتا تھا، امام الانبیاء کہتا تھا، سید ولد آدم محسن انسانیت کہتے تھے، اللہ کے محبوب نبی کہتے تھے اللہ میرا حساب آسان کر دینا. اور ہم نے کبھی اللہ سے حساب کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا. پیارے پیغمبر کو اپنا حساب، اپنا احتساب آپ کیا کرتے تھے، ہم نہیں کرتے. ہم نہیں کرتے اپنا احتساب. آج احتساب کی ضرورت ہے. اپنے آج جو حساب کرتا رہے گا نا اپنا، کل قیامت کے حساب سے اس کی جان ٹوٹ جائے گی. بالکل احتساب اس کا نہیں جو دنیا میں حساب اپنا کرتا رہتا ہے. ہم نہیں کرتے، سوچتے نہیں. اور پھر احتساب کرنے سے پتہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو فائدہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کا اندازہ ہو جاتا ہے اور بندے کو اصلاح کا موقع ملتا ہے. بندہ سوچے نا یار آج میں نے یہ بہت غلط کام کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے. غلطی کا جس کو اندازہ ہو جائے اس کے لیے توبہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. کسی بھائی سے زیادتی ہو گئی ہے نا، شام کو احساس ہو گیا نا، تو اگلے دن جا کے معافی بھی مانگ سکتا ہے اس سے. اگلے دن جا کے نا اس کی منت کر سکتا ہے یار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں جذبات میں تھا، آپ کی مہربانی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں یا بدلہ لے لیں، یا بدلہ لے لیں. لیکن احتساب یہ احتساب کے ساتھ ہوگا جب اندازہ ہوگا میں غلطی. اور ایک اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے احتساب کرنے سے پھر دوست اور دشمن کی پہچان ہو جاتی ہے. پتہ چل جاتا ہے آج اپنا حساب کریں گے تو آپ کو لڑائی کس نے لڑوایا، آپ کو کس نے مجھ سے بدتمیزی کی، گناہ بازی کس نے کروائی؟ شیطان نے کروائی یا کسی انسان کے روپ میں شیطان نے کروائی؟ آپ کو احساس ہو جائے گا. یہ احتساب کا فائدہ ہے. اللہ اکبر. اور حضرات آج ہم جس دن میں کھڑے ہیں، پچھلا جمعہ اور یہ جمعہ، گزشتہ جمعہ ہم نے گزرے سال میں پڑھا ہے، یہ والا جمعہ ہم اس موجودہ سال میں پڑھ رہے ہیں. تو سال گزر گیا نا زندگی کا. ہم نے جشن منایا، ہم نے ہیپی نیو ایئر کے نعرے لگائے، ہم نے نئے سال کی مبارکبادی دی. چلے اگر معاشرتی رسم ہو تو میں اس کو برا نہیں سمجھتا، دین کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے. کیونکہ دین کا حصہ جو ہے نا یہ سالوں کی مبارک دینا ہے، مہینوں کی مبارک دینا ہے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. معاشرتی رسم کے طور پر ویسے ہی روٹین میں ہم کہہ دیتے ہیں تو ان کو رکھنا ٹھیک ہے. اس پر اتنا تشدد بھی نہیں ہونا چاہیے جتنا ہمارے یہاں دینی طبقے میں بھی آیا ہوا ہے. دین کا حصہ نہ سمجھے. لیکن افراد مبارکیں تو آپ نے دے لی، لیکن کسی نے کسی کو احتساب کی بھی دعوت دی ہے. سال گزشتہ میں کتنے گناہ کیے ہم نے، کتنی نافرمانیاں کی ہم نے، کتنی اللہ کی بغاوتیں کی ہم نے. 12 مہینوں کے 365 دنوں کی 6000 یا کم و بیش نمازیں، 6000 سے زائد نمازیں ہم نے، اس میں کتنی نمازیں ضائع کی ہم نے. سوچتے جائیں سوچتے جائیں سوچتے جائیں سوچتے جائیں. احتساب کی دعوت کسی نے نہیں دی ہمیں، نہ ہم نے خود احتساب کیا. سال گزر گیا.
ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. زندگی جیسی نعمت اس کا 1 سال کم ہو گیا. ایک دیوار گر گئی ہماری دیواریں یاد سے, ایک اینٹ گر گئی, لیکن ہمیں اس کا افسوس ہی نہیں, ہمیں کوئی غم ہی نہیں. ہم نے اس کا جشن منایا. میں یہ جو ہمارے دوست سالگرہ مناتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں یار تم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو, اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا تم جشن منا رہے ہو. اس کی زندگی کا 1 سال پورا کم ہو گیا. 1 سال کے سانس کم ہو گئے, 1 سال کا رزق کم ہو گیا, 1 سال کا سفر کم ہو گیا, اور تم اس کا جشن منا رہے ہو, خوشیاں منا رہے ہو. کبھی تمہارے گلے سے خدا نہ خاصہ کوئی 4 پیسے نکل جائے تو اس کا بھی جشن منایا. آج میرے گلے سے 2 لاکھ روپیہ غائب ہو گیا, میں خوشی مناتا ہوں. کبھی منایا ہے خوشی یہ گلے سے پیسے نکل جائے تو میں جیب کٹ جائے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, جیب کٹ جائے, پیسے نکل جائے, نقصان ہو جائے, قیمتی کار ضائع ہو جائے, اور آپ نے جشن منایا اس کا کہ جناب میرا اتنا نقصان ہو گیا, وہ تو بڑی خوشی ہے مجھے. کیا عجیب کہانی ہے ہماری, کیا عجیب باتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں, کیا عجیب ہماری فکر بنی ہوئی ہے. سال پورا گزر گیا, ہم نے نہیں سوچا کہ ہمارے ذاتی, خاندانی, اجتماعی, معاشرتی کتنی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ہمارے اس میں, اور کتنے فائدے ہم نے اٹھائے. نہیں ہم نے سوچا, نہیں اس پہ غور کیا. ہم نے تو اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچا, ہم نے امت اسلامیہ کے بارے میں کیا سوچا ہوگا کہ مسلمانوں کو اس سال میں کتنی تکلیفیں ہیں, کشمیر کے مسلمانوں میں کتنی تکلیفیں آئی, عراق کے مسلمانوں میں کتنی تکلیفیں آئی, افغانستان کے مسلمانوں میں کتنی تکلیفیں آئی, خود پاکستان کے مسلمانوں میں کتنی تکلیفیں آئی, دیگر پوری دنیا کے مسلمانوں میں کتنی تکلیفیں آئی ہیں. میں نے عرض کیا رونا اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنے غم کے بارے میں, اپنے نقصان کے بارے میں اپنا احتساب نہیں کیا, ہم نے امت کے اس پہ کیا احتساب کرنا ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. رونا اس بات کا ہے کہ ہم اپنے نقصان کا سوچ میں نہیں رہا. ہمارا کیا نقصان ہوا ہمیں کوئی افسوس نہیں, ہمارے بچے کتنے خراب ہو گئے ہمیں کوئی افسوس نہیں, ہم نے اپنے بچوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کو کتنا ناراض کیا ہمیں کوئی فکر نہیں. ہمیں بچوں کو تو خوش کرے نا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کچھ سونے دے کہ اللہ, تو بندہ یہی ہے, ہماری دنیا کا یہ رواج ہے, کچھ ان کو ہی نیڑے سمجھتے ہیں. ہماری یہی سوچ ہے کہ یہ جو مکہ ہے یہ ٹھکنے والا ہے ہمیں, لیکن نہیں سوچتے کہ یہ مکے کی طاقت دینے والا اللہ ہم سے زیادہ قریب ہے, اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں. پورے سال میں ہم نے وقت ضائع کیا. اور ایک بندہ ہوتا ہے غافل بندہ, اس کا انداز بڑا کیا ہوتا ہے, وہ شب و روز غفلت میں پڑا رہتا ہے, لاہو لاپ میں مبتلا رہتا ہے, اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کل کیا ہوگا. میں تو ان میں موج کرو نا, آج میں شراب پیو, جوا کھیلو, آج تو جشن مناؤ, ناچ کرو, ڈانس کرو, گانا کرو, آج تو جو جی چاہتا ہے کر لو, کل آئے گی تو کل دیکھی جائے گی, مارے جائیں گے تو دیکھ لیں گے. یہ ہماری سوچ بنی ہوئی, یہ ہماری فکر بنی ہوئی ہے. کوئی احساس ہے؟ سال زندگی کا قیمتی سال ہمارا گزر گیا. اللہ اکبر کبیرہ, ہم نہیں سوچا. اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, وہ اپنے آپ کو بھول گئے تھے. آج ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے اس لیے کہ ہم نے اللہ کو بھلایا ہوگا. ہمیں اللہ یاد نہیں ہے, اللہ کے احکامات یاد نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نواحی یاد نہیں. ہمیں یاد ہے لیکن ہمیں بھولے ہوئے ہیں نا. اس کو تجاہل عارفانہ کہا جاتا ہے. ہم لوگ ملتے ہیں کہ شاید اللہ کو کیا پتہ چلنا ہے, اللہ تو بھول جائے گا. میرا رب فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. ہم نے اللہ کے بارے میں یہ تصور کر لیا کہ اللہ بھول جائے گا, مان لینا سنو مان لینا. ہم نے اپنے جیسا اللہ کو سمجھ لیا. تنہائی میں بیٹھ کے کریں گے تو کون سا دیکھنے والا ہے, بولے کون سا کتنا دیکھنا ہے.
آپ اندازہ کریں یہ کتنی زبردست اور کتنی گری ہوئی بات ہے. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول میں پڑھ رہا تھا, بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے. انہوں نے کہا, اے آدم کے بیٹے, تم خود ایام ہو, یوم ہو. تم جب تمہارا ایک دن گزرتا ہے نا, تو تمہیں اس بات کا فکر ہونا چاہیے کہ تمہارے وجود کا ایک حصہ کٹ گیا ہے. وہ ایک دن کے بارے میں کہتے ہیں, ہم ایک سال کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ایک سال گزر گیا ہے. کیا ہمیں پتہ ہے کہ اس گزرے سال جو آنے والا اب 2020 میں سال چڑھا ہے, اس سال میں ہم میں سے کس نے مرنا ہے, کس نے جینا باقی رہنا ہے؟ ہمیں کوئی احساس, کوئی کسی کو گارنٹی ہے کسی کو کہ جی میں نے نہیں مرنا, میں جو ہے نا وہ مرنے والے مر گئے, اب کسی نے نہیں مرنا, یا کا مطلب میں نے نہیں مرنا؟ کیا پتا ہمیں؟ تو جب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے کہ جینا ہے, اگر ہمیں موت آ گئی اس سال میں, تو اللہ کو کیا جواب دے گا کہ پچھلے سال یہ کرتوتے کر کے آئے. ہم سال کی بات کرتے ہیں. پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صبح فجر کے وقت بھی اور عصر کے بعد بھی فرشتے ہمارے اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں, اور ہر سوموار کو اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں. ہر جمعرات کو پچھلے دنوں کا حساب کر دیا جاتا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں. جمعے کے دن اللہ اسپیشل فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جاؤ مسجد کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤ, خطبے سے پہلے آنے والوں کے نام لکھو رجسٹر میں, امام ممبر پہ آ جائے رجسٹر بند ہے, اور فرشتے آ کے خطبہ سنتے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا کہ بعد میں آنے والوں کا جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, میرا گمان ہے کہ ہو جاتا ہے, اللہ قبول کر لیں گے, ناقص قبول کر لیں گے, لیکن ہو سکتا کر لیں. میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا اس پر, لیکن یہ بات گارنٹیڈ ہے کہ جو رجسٹر اللہ کے پاس پیش کیا جائے گا جمعہ پڑھنے والوں کا, ان میں بعد میں آنے والوں کا نام نہیں ہوگا. خطبہ شروع ہونے کے بعد آنے والوں کا نام نہیں ہوگا. یہ پیارے پیغمبر کی بات ہے, اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا. کبھی ہم نے احتساب کیا اپنا کہ زندگی کے کتنے جمعے ہیں جن کا رجسٹر خالی ہمارے نام کے بغیر اللہ کے سامنے پیش ہو گئے؟ کبھی ہمیں فکر لائق ہوا ہوگا یار اتنے جمعے ہم نے گزار دیے, زندگی کے اتنے قیمتی ایام ہم نے گزار دیے؟ کبھی ہم نے کبھی احتساب بل تنظر نفس ما قدمت لغد, یہی ہمارا موضوع ہے نا آج کا, بل تنظر نفس ما قدمت لغد, بل تنظر نفس ما قدمت لغد. سوچئے کل کے لیے کیا بھیجا, آج سوچئے, رات کو جا کے سوچئے گا 2019 میں کتنے جمعے آپ نے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آگے پڑھے, احتساب کیجیے گا. اور کتنے جمعے آپ کا نام رجسٹر میں درج ہو کے اللہ کے سامنے وہ رجسٹر پیش ہوا. یا مان لیجیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ آپ کا فرمان جھوٹا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات سے. یا آپ کو یہ ماننا ہوگا یا پھر اپنے احتساب کرنا ہوگا, اللہ کے سامنے جواب دہی کی فکر کرنی ہوگی. کہاں سوئے ہوئے ہیں ہم, ہمیں احساس ہی نہیں. سال گزر گیا, ہم نے سال کا جشن منایا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ, اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والا دھوکے میں نہ ڈال دے. آج ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. پڑے ہوئے کہ نہیں پڑے ہوئے؟ اللہ تو فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا, جو باقی رہنے والے اعمال ہیں وہ بہتر ہے تمہارے لیے ثواب کی اور اچھی امیدوں کے ساتھ. وہ اعمال صالحہ ہیں جو آپ نے نماز وقت پہ پڑھی ہے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے, تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھی ہے, اذان سنتے ہی مسجد میں آئے ہیں, آپ کے جتنے قدم چل کے آئے اجر ملے گا. یہ سارے معاملات آپ کے ہو جائیں گے. لیکن دنیا کی زندگی میں کھو کے یہ مال اور بیٹوں کے لیے, دولت کمانے کے لیے, اور اب تو کئی ایسے بزرگ بھی ہیں اللہ سمجھ عطا فرمائے کوئی کام نہیں ہے, فارغ ہوتے ہیں. یہ میرے بچے بہت خدمت کرتے ہیں, میں ویلا ہی ہوتا ہوں, لیکن نماز ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. نماز گھر گھر کی کہانی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں.
فارغ ہے، بیٹوں نے فارغ کر دیا، ابو جی آپ گھر بیٹھے، ضرورتیں اللہ پوری کر دے گا، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم نے سمجھایا سنبھالا، اللہ برکت دے، اب ہم کریں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، بزرگ ٹی وی میں بیٹھے رہتے ہیں، بزرگ جو ہے نا وہ انڈین چینل دیکھتے رہتے ہیں، معاذ اللہ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ من شاء اللہ جس کو معقول رکھے، لیکن حضرات ذرا سوچیے تو سے، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سال ہمارا ختم ہوا، نیا سال ہمارا آغاز ہوا ہے، ہم اس سال میں اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں تاکہ کل قیامت کے حساب سے بچ جائیں۔ ملکہ زبیدہ نے نہر کھدوائی تھی نا، تو جب نہر بن گئی نا، نہر زبیدہ جو مکہ مدینہ اور طائف وغیرہ میں جنہوں نے دیکھی ہے وہ جانتے ہیں، اللہ اکبر، جب وہ نہر میں آئی نا، نہر بنائی، ٹھیکیدار نے کہا جناب نہر مکمل ہو گئی، کہا ٹھیک ہے مجھے دکھاؤ، دیکھا، مباز اس میں تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کشتی میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ ٹھیکیدار نے نا سارا حساب دیا، رجسٹر دیے، اور کہا جناب یہ رجسٹر ہے، یہ کھاتا، ایک ایک پیسے کا حساب اس میں لکھا ہوا۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بڑی نیک خاتون تھی، رجسٹر کو پکڑا، نہر میں پھینک دیا اور اللہ سے جملہ کہا ترکنا الحساب اليوم الحساب، اللہ میں آج اس کا حساب نہیں لیتی تو کل قیامت کو میرا حساب نہ لینا۔ ہم بھی کوئی ایسا عمل کر جائیں کہ یا اللہ ہم یہ کرتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن تمہارا حساب نہ لینا، کوئی ایسا عمل احتساب کیجیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قرآن کہتا ہے ہر ایک کو سوچنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آنے والے دن کے لیے کیا بھیجا، اس نے سوچنا چاہیے ہم سب کو۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔